بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ. آج لیکچر نمبر 30 ہے. یہ آپریشنس ریسرچ کہہ لیں, او آر کہہ لیں, آپریشنل ریسرچ کہہ لیں, بات ایک ہی ہے. اس کے ہم جس سیگمنٹ میں آج کل ہیں اس کے اندر ہم لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے بات چیت کی تھی اس کے اندر نیٹ ورک تھا, اس کے اندر سی پی ایم کی بات چیت کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ PERT کی بات کی تھی. اس کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم نے انوینٹری کنٹرول, اسٹاک کنٹرول, انوینٹری میتھڈس کی بات چیت کی تھی, جس میں ہم نے بتایا تھا کہ انوینٹریز کب ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, کس طرح کی ہوتی ہیں. پھر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, یہ بڑا سیگمنٹ تھا جس میں 13-14 لیکچرز ہیں لینئر پروگرامنگ کے بارے میں. اس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فارمولیشن سے, اس کے سولوشن سے اور ڈفرینٹ سولوشنس کی ہم نے بات چیت کی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. تو آج کا لیکچر اس سیگمنٹ کا آخری لیکچر ہے. اس لیکچر کے اندر 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم بات چیت کریں گے لینئر پروگرامنگ کے بارے میں اور دوسرے حصے میں بات چیت کریں گے کچھ کتابوں کے بارے میں کہ کون کون سی کتابیں اس کے اندر ہیں. 29 لیکچرز ہو گئے, 16 لیکچر اور باقی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں لینئر پروگرامنگ کے بارے میں اور او آر کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لینئر پروگرامنگ کے بارے میں. اس میں کیا کچھ کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک ریئل لائف کا پرابلم ہے اس کو ہم فارمولیٹ کریں. فارمولیٹ کرنے سے کیا مراد ہے کہ پہلے آپ ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کریں, اس کے بعد اس کا آبجیکٹو فنکشن آپ بتائیں, اس کے بعد آپ کانسٹنٹ ڈیفائن کریں. جب یہ چیزیں آپ ڈیفائن کر لیں تو آپ کے پاس ایک سیٹ آف اکویشنز آ جائیں گی. ان سیٹ آف اکویشنز کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور وہ اگر آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشنز اور کانسٹنٹ ساری کی ساری لینئر ہیں اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نان نیگیٹیوٹی کنڈیشن, اگر وہ ساری کنڈیشن سیٹسفائی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے. اس کو سالو کرنے کے کئی طریقہ کار ہیں. پہلے طریقہ کار میں نے بتایا تھا گرافیکل میتھڈ, دوسرا طریقہ کار میں نے بتایا تھا آپ کو کیا, سمپلیکس میتھڈ. جب سمپلیکس میتھڈ کی ہم نے بات چیت کی تھی پھر ہم نے کئی ویریشنز آپ کو بتائی تھی کہ سمپلیکس میتھڈ میں اگر سمپل سی آپ کے پاس ساری کانسٹنٹ لیس دین اکول ٹو کی ہے تو اس کو کیسے سالو کریں گے. اگر گریٹر دین اکول ٹو کی آ جائیں گی تو اس کے اندر کیا کہا تھا ہم نے کہ ایک آرٹیفیشل ویریبل آئے گا. اس کو سالو کرنے کے 2 طریقے کار بتائے تھے, ایک بگ ایم میتھڈ بتایا تھا اور دوسرا 2 فیز میتھڈ بتایا تھا. یہ بتایا تھا نا میں نے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اور بہت ساری چیزیں بتائی تھی جس میں ویریئنس کی بات کی تھی یا ویریشن کی بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس سمپل سے پرابلم ہے وہ تو آپ سالو کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس ویریشن آ جائے گی تو ہم اس کو کیسے سالو کریں گے. یعنی جس کو کہا تھا ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ یا ویریئنٹس جب آپ کے پاس آ جائیں, مختلف طریقے کار آ جائیں تو کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا نا سارے کے سارے. اس کے بعد میں نے مثال شاید دی تھی کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ کے اندر کئی طرح کی آپ کے پاس بالس آتی ہیں. اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ کبھی لیگ بریک آ سکتی ہے, کبھی آف اسپن آ سکتی ہے, کبھی باؤنسر آ سکتی ہے, کبھی فاسٹ ہو سکتی ہے, کبھی میڈیم فاسٹ ہو سکتی ہے. ان سب کو کھیلنے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سمپلیکس میتھڈ میں اگر آپ کے پاس کانسٹنٹ ڈفرنٹ طریقے کی آ جائیں تو ان کو سالو کرنے کے مختلف طریقے کار آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے بتا دی تھی, مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی جس کو ہم نے کہا تھا ڈوئلٹی. یعنی کہ اگر آپ کے پاس لینئر پروگرامنگ کا ایک پرابلم دیا ہوا تو اس کا ایک ڈوئل پرابلم بھی ہم بنا سکتے ہیں. یعنی پرائمل اور ڈوئل کی بات چیت کی تھی. اب یہ بھی ساری چیزیں بتا دیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج کا لیکچر کس کے بارے میں. آج کا لیکچر یہ ہے کہ جب آپ ایک آپٹیمل سولوشن معلوم کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے, بالکل تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں, تو پھر آپ اس کو فردر امپروو کیسے کر سکتے ہیں, اس کو انالائز کیسے کر سکتے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لاجک ہوئی کہ جب آپٹیمل نکال لیا پھر آگے کہاں جا رہے ہیں. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں, محنت کرنے کے بعد میٹرک کا امتحان دیتے ہیں, بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے, آپ کے 850 میں سے 750 نمبر آ گئے, بہت خوش ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بس ختم. لیکن بات ایسی نہیں ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے تعلیم حاصل کر لی, اب آگے پڑھتا ہوں, میں ایف اے میں داخلہ لیتا ہوں, ایف ایس سی میں داخلہ لیتا ہوں. آپ کے پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں, آپ کے دوست بھی یہ کہتے ہیں, آپ کے اور دوست بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ آگے داخلہ لیتے ہیں. پھر ایف ایس سی اچھے نمبر سے کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ انجینئرنگ کر لیں, میڈیکل کر لیں, بی ایس کر لیں, وغیرہ وغیرہ. آگے چلتے جاتے ہیں نا, بڑھتے جاتے ہیں. یہی چیز زندگی کے اندر بھی ایسی ہوتی ہے کہ دکان کے اندر ایک صاحب آتے ہیں, اپنی دکان سجاتے ہیں, سجانے کے بعد چیزیں بیچتے ہیں, ان کو پروفٹ آتا ہے, بہت اچھا پروفٹ آتا ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اور اس سے بہتر ہو سکے. پہلے کیا ہے کہ وہ 10 کلو فرض کریں کہ ایک دال لاتے ہیں, وہ 10 کلو روزانہ بک جاتی ہے. لیکن جب 10 کلو دال بک جاتی ہے سے اباؤٹ 3 o'clock, تو کیا کریں, 3 o'clock سے لے کے 8 بجے تک تو دکان کھلی ہوتی ہے. 3 o'clock سے 8 o'clock تک کیا کریں گے, وہ یا تو دکان بند کر کے چلے جائیں یا انتظار کریں. تو وہی کوشش کرتے ہیں کہ اب جب ہم نے یہ اپنا پرانا اسٹاک تو ایگزاسٹ کر لیا تو اس کو انکریز کریں, فردر امپروو کریں, یعنی پروفٹ کو کیسے اور انکریز کر سکتے ہیں.
تو آج کا جو ٹاپک ہے اسی بارے میں ہے کہ اگر آپ نے پروفٹ معلوم کر لیا ہے تو اس پروفٹ کو کیسے فردر انہانس کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو اگر آپ اینالائز کریں تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے, آپ کے پاس دوسری چیز کانسٹینٹس ہیں, اور تیسری چیز آپ کے پاس ڈیسیئنس ویریبلس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آبجیکٹو فنکشن کو پہلے ہم لے لیں تو آبجیکٹو فنکشن آپ کے پاس دیا ہوا ہے, اس کے اندر x1 x2 x3 ہے, xy z ہیں, اور اس کے کچھ کوفیشنٹس ہیں 5 6 7. یعنی 5 6 7 جو چیز ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس بیسیکلی پروفٹ ہے, کہ اگر آپ x1 بنائیں گے تو آپ کے پاس 5 روپیز پروفٹ ہوگا, x2 بنائیں گے تو 6 روپیز پروفٹ ہوگا, x3 بنائیں گے تو 7 روپیز پروفٹ ہوگا. کیا آپ اپنے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی میرا پروفٹ 5 کی بجائے 7 روپے کیوں نہیں ہو سکتا x1 بنانے پہ, یا x1 بنانے سے میرے پروفٹ 5 کی بجائے 9 کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو جائے تو پھر آپ کے پاس کیا سچویشن آئے گی؟ ہو سکتا ہے نا. یہ اب آپ اینالائز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ کانسٹینٹ میں آپ کے پاس کچھ لمیٹیشنس ہیں, کہ آپ کے پاس لیبر جو ہے نا 10 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں 10 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے اویلیبل کرتا ہوں تو میرا پروفٹ کیا ہوگا؟ اب آپ کے پاس ایک اسٹڈی اسٹیٹ آیا ہوا ہے, ایک جواب آیا ہوا ہے, ایک سوال تھا, ایک پرابلم تھا, اس کا ایک آنسر ہے. اب آپ اس کو فردر اینالائز کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ آپٹیملٹی اینالیسس. یعنی آپٹیمل سولوشن تو معلوم کر لیا, اس کے بعد بھی آپ آگے جا رہے ہیں, اس سے بھی آگے جا کے پروفٹ آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم ابھی ڈسکس کریں گے میتھمیٹیکلی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. اس کو ایک دفعہ پھر میں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کے پاس آپٹیمل آنسر آ جائے, یعنی آپٹیمل جواب آپ کے پاس آ جائے, یعنی آپٹیمل آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد بیٹھتے ہیں, کیونکہ فیکٹری تو چل رہی ہے, انڈسٹری تو چل رہی ہے, بزنس تو چل رہا ہے. یہ ایک ٹیم آگے بیٹھتی ہے کہ ہم اپنے پروفٹ کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں. کیا کانسٹینٹس میں کچھ ہم لینینسی کریں یا ہم پروفٹ زیادہ کریں؟ مثال کے طور سے کہ ایک صابن ہے وہ بک رہا ہے, اس کی قیمت 7 روپے ہے, بک رہا ہے مارکیٹ کے اندر, بہت اچھی بات ہے. اب وہ کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم اس کی پرائس 9 روپے کر دیں. تو کیا ہوتا ہے 9 روپے سے؟ جی 9 روپے سے پروفٹ سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت 9 روپے جب اس کی آپ پرائس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بکے, ہو سکتا ہے کم بکے. اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو لوگ 9 روپے میں بھی خرید لیں گے, لیکن اگر اس کی ڈیمانڈ کم ہے تو وہ 9 روپے میں نہیں لیں گے. آپ نے اکثر ٹی وی پہ اشتہارات دیکھے ہوں گے, کیا کرتے ہیں لوگ؟ پرائس کٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ قیمتیں کم کر دیتے ہیں, حالانکہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ زیادہ والیوم گیم میں آئے. پہلے 1 لاکھ اگر کوئی چیز بک رہی ہوتی ہے, اب وہ 10 لاکھ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کس طرح سے بیچیں گے؟ کہ وہ پروفٹ تھوڑا سا کم کریں گے, پروفٹ مارجن کم کریں گے. یہ چیزیں یہاں پر ہم آج ڈسکس کریں گے میتھمیٹیکلی. اس کو دیکھتے ہیں, پہلے ریوائز کرتے ہیں جلدی سے کہ پرائمل اور ڈوئل وغیرہ کیا چیز تھی. یہ جناب ہمارے پاس پرائمل اور ڈوئل ہے, اس کو غور سے پڑھ لیں. پہلے بھی ہمارے پاس یہ تھا, ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا, اس کو آج پھر اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایوری لینئر پروگرامنگ پرابلم there is an associated linear programming problem, and if the former problem is called the primal linear programming problem, the latter is called the dual, and vice versa. The concept of duality was also developed along with the linear programming discovery. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس primal dual ہے. نیکسٹ اسٹیج میں it has many important ramifications. The two problems may appear to have only superficial relationship between each other, but they possess very intimately related properties and useful one, so that the optimal solution of one problem gives complete information about the optimal solution to the other. تو کیا یہاں پہ کہا ہے؟ یہاں پہ یہ ہم نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک لینئر پروگرامنگ کا ایک پرابلم دیا ہوا ہے تو اس کا ایک ڈوئل موجود ہوتا ہے, یعنی ایک اوریجنل پرابلم ہوتا ہے اور ایک ڈوئل پرابلم ہوتا ہے. اگر اس کو آپ ڈوئل کہیں گے تو یہ پرائمل کہلائے گا, یہ اگر ڈوئل کہلائیں گے تو یہ پرائمل, یہ وائس ورسا ہے. یہ بیسیکلی دیکھنے میں تو ایک بڑی سمپل سی چیز لگتی ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کرتا ہے ان سالونگ میتھمیٹیکل پروگرامنگ یا لینئر پروگرامنگ پرابلمس کے لیے. تو یہی بات ہم نے بتائی ہے, اس کو جلدی سے ریوائز کرتے ہیں. جناب نیکسٹ ہے ڈوئل فارمولیشن کیسے کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 1, فار ایچ کانسٹینٹ ان پرائمل پرابلم دیر از این ایسوسیٹڈ ویریبل ان دا ڈوئل پرابلم. کیا کرنا ہے؟ ایک کانسٹینٹ کے اندر جو بھی جتنی بھی کانسٹینٹ ہیں اتنے ہی ویریبلس ہوں گے اس ڈوئل پرابلم کے اندر. اسٹیپ نمبر 2, دی ایلیمنٹس آف the right hand side of the constants in the primal problem are equal to the respective coefficients of the objective function in the dual problem. Step number 3, when primal problem seeks maximization as the measures to effectiveness, the dual problem seeks minimization and vice versa. Step number 4, the maximization problem has constraint of the type less than equal to,
and the minimization problem has constraint of the type greater than or equal to. And the step 5, the variables in both the problems are non-negative, sometimes unrestricted. And step number 6, the rows of the primal problems are changed to the columns in the dual problem. اس کو ذرا سا انالائز کر لیں کوئکلی. ہمارے پاس ایک لینئر پروگرامنگ کا پرابلم دیا ہوا ہے, اس کے اندر آبجیکٹو فنکشن ہے, اس کے اندر کانسٹینٹ دیے ہوئے ہیں. اب جتنے بھی اس کے اندر کانسٹینٹس ہیں ڈوئل کے اندر اتنے ہی وہاں پہ ویریبل بن جائیں گے. اگر 3 کانسٹینٹ ہیں تو یہاں پر 3 ویریبل ہو جائیں گے, 6 کانسٹینٹ ہیں تو یہاں پہ 6 ویریبل ہو جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کوفیشنٹس ہیں آبجیکٹو فنکشن کے اندر وہ یہاں پر ڈوئل کے اندر کیا ہو جائیں گے, کانسٹینٹس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائیں گے. اگر یہاں پر منیمائزیشن کا سوال ہے تو یہاں پہ میکسیمائزیشن کا سوال ہوگا. یہاں میکسیمائزیشن کا سوال ہے تو ڈوئل میں منیمائزیشن کا ہوگا. میکسیمائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں, ساری کے ساری کانسٹینٹ کو لیس دین بنا دیتے ہیں, اور منیمائزیشن کے اندر سارے کانسٹینٹ کو گریٹر دین اکول ٹو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر نان نیگیٹو ہے تو یہاں پہ نان نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. کسی جگہ پہ انریسٹرکٹیڈ ویریبلس کی بھی بات چیت کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس یہاں پہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کانسٹینٹس کے ہیں وہ یہاں پر ڈوئل میں آ کے کیا بن جاتے ہیں جی, ڈوئل میں یہ سارے کے سارے کوفیشنٹ بن جاتے ہیں آبجیکٹو فنکشن کے. اگر یہاں پہ 3 کانسٹینٹ ہے تو یہاں پر 3 ویریبلس ہوں گے. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ 3 ویریبلس ہیں تو یہاں پر 3 ہی کانسٹینٹس ہوں گی. تو یہ اس طریقے سے اس کے اندر ریلیشن شپ ہے. یہ جو 6 میں نے آپ کو اسٹیپس بتائے تھے, یہ طریقہ کار بتایا تھا کہ کس طریقے سے ڈوئل کو فارمولیٹ کرتے ہیں. یہ خیال رکھیے گا کہ میکسیمائزیشن کا پرابلم ہو, اگر اس کے اندر کچھ لیس دین کی ہو, کچھ گریٹر دین کی ہو, تو سب کو آپ نے کیا کرنا ہے, سب کو لیس دین اکول ٹو میں چینج کرنا ہے. اور آپ کو میں نے چینج کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا تھا. ڈوئلٹی کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, ڈوئلٹی از ویری مچ یوزفل ٹو obtain additional information about the variation in the optimal solution when certain changes are affected in the constant coefficients, resource availability and objective function coefficients. This is termed as post optimality or sensitivity analysis. تو یہ جناب ہمارے پاس ٹاپک ہے آج کی ڈسکشن کا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے, اس کے کوفیشنٹ کو آپ چینج کریں, کچھ ہلائیں جلائیں, تو آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن چینج ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کانسٹینٹ کے اندر بھی اگر تھوڑا بہت آپ چینج کریں تو آپ کے پاس آبجیکٹو جو پروفٹ ہے نا, یا آپ کے پاس جو کاسٹ ہے وہ منیمائز ہو سکتی ہے, پروفٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں, یہ پوسٹ آپٹیملٹی انالیسس یا سینسٹیوٹی انالیسس کہلاتی ہیں. تو اس کو ہم انالائز کرتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو یہ جناب ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ, پوسٹ آپٹیملٹی انالیسس اور سینسٹیوٹی انالیسس. سینسٹیوٹی کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جواب آیا ہے, آپ کا جو آنسر آیا ہے, جو آپ کا سولوشن آیا ہے, یہ کتنا سینسٹیو ہے ٹوورڈز دا ویریشن یا چینجز. تو یہ چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے اب. تو اب ہمارے پاس کیا چیز ہے, ہمارے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہے, ہمارے پاس سیٹ آف کانسٹینٹس ہے, ہمارے پاس آپٹیمل سولوشن ہے. ان تینوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ان تینوں چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جب ہم چیزیں دیکھ رہے تھے, یعنی کہ ہم لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس کو اسٹڈی کر رہے تھے, اس کو فارمولیٹ کر رہے تھے, اس کو سالو کر رہے تھے, تو ہم نے بہت ساری ایگزمپشنز کی تھی. ہم نے بہت آسان سے سوال لیے تھے. ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم نے کانسٹینٹ لی تھی, بہت سمپلس لی تھی, اور ہم نے ہر چیز فکس لی تھی. ہم نے کہا تھا کہ یہ پروفٹ ہمارا 4 روپیز ہوگا, اور اگر ہم X1 بنائیں گے اور X2 بنائیں گے تو پروفٹ 5 روپیز ہوگا. یہ کیا کہا تھا نا ہم نے. یہ ہم کانفیڈنس سے نارملی کہتے نہیں ہیں. پریکٹیکل لائف میں جب آتے ہیں تو یہ چیزیں ساری کی ساری ویریشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, مارکیٹ فورسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور ڈفرنٹ پیرامیٹرز. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب یہ ساری فورسز آپ کو پہلے پتا تھی تو آپ کانسٹینٹ میں کیوں نہیں ڈالتے. جی ہاں, کانسٹینٹ میں بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو پریزمپشن پہ اسٹارٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور سے جب بھی آپ کوئی دکان کھولتے ہیں, کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, تو اس میں کیا کرتے ہیں, آپ یہ زیوم کرتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ بزنس چلے گی. آپ کہیں کہ اس سے پہلے آپ فیزیبلٹی انالیسس کریں. جی کرنی چاہیے, اور بڑے جو بزنسز ہوتے ہیں تو اس میں فیزیبلٹی اسٹڈیز کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بزنس فلاپ ہو جاتے ہیں اور کچھ بزنس اچھے چل رہے ہوتے ہیں. جو اچھے بزنس چل رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ امپروو بھی کرتے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی سکسیس اسٹوری دیکھیں تو چھوٹی سی چیز سے اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر وہ گرو کرتا چلا جاتا ہے. چاہے وہ کار دیکھ لیں, کار مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, چاہے آپ ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, یا چھوٹی سی چیزیں آ جائیں, صابن بنانے کی فیکٹری دیکھ لیں, تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ایزمپشن کرتے ہیں, اور وہ ایزمپشنز جو ہوتی ہیں بعض وقت صحیح ہوتی ہیں, بعض وقت ایزمپشن صحیح نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ نے اسٹیل کا ایک کارخانہ لگایا اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں, آپ یہ زیوم کرتے ہیں کہ آپ کو جو را مٹیریل ملتا رہے گا, لیکن اتفاق سے اگر را مٹیریل نہیں ملا تو پھر کیا ہوگا, پھر پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے لیے, ہے نا. تو یہی چیز یہاں پر بھی ہم نے
کہی ہے کہ up until now we assumed many things to make model development and analysis simple. کیا چیز ہے کہ ہم نے یہ جو چیزیں کی تھی اس کے اندر آپ کا ماڈل تاکہ سمپل رہے, کیلکولیشن سمپل رہے, اور اس کے بعد پھر آپ آگے چل سکیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ساری طریقہ کار پتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے سمپلیکس میتھڈ سے سالو کرنے کا طریقہ کار, آپ فوراً کر لیں گے. اگر آپ سے کوئی کہے بگ ایم میتھڈ سے, فوراً کر لیں گے. چاہے آپ کے پاس 2 ویریبل ہو, چاہے 20 ویریبل ہو, چاہے 20 ویریبل ہو, چاہے 80 ویریبل ہو, کر لیں گے نا. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبل ٹیکنیکس ہو, یعنی کہ 2 فیز میتھڈ ہو, تو بھی آپ کر سکتے ہیں, کر لیں گے نا. تو ہم نے اس لیے چیزیں ساری سمپل رکھی تھی, ساری کمپلیکیٹڈ نہیں کی تھی. اب کمپلیکیٹ کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اندر بھی ہم چاہیں گے جب کمپلیکیٹ کریں تو بھی تھوڑی سی سمپلیفائی طریقے سے کیلکولیٹ کریں. ان ریئل لائف پرابلمس دی assumptions آر ناٹ دیٹ سمپل. بالکل ٹھیک ہے جی, دنیا کے اندر چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہیں, کافی مشکل, کافی کمپلیکیٹ ہوتی ہیں. یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو فادر ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے ابا جی شام کو جب گھر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بیچارے صبح جا رہے ہیں, شام کو واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. اتنا سمپل نہیں ہے. جو دفتر میں کام کر رہے ہیں, بزنس جو کر رہے ہیں, وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور وہ پیسہ کما کے لے کے آتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یا بچوں کے لیے یہ چیز اتنی اہم نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جی کے پاس پیسہ آ ہی رہا ہے. پیچھے چیزیں جو ہوتی ہیں کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آپ کے پاس پرابلمس تھے, یہ میں نے جو آپ کے پاس چیزیں بتائی ہیں, یہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ نظر آتی ہیں ریئل لائف کے اندر. ریئل لائف میں جائیں گے تو بہت سارے اس کے علاوہ پرابلمس آئیں گے. ٹھیک ہے, کیا چیز ہے؟ فار ایگزامپل ڈیٹا یوز میں بی سبجیکٹ ٹو ایرر. کیا آپ نے جو ڈیٹا لیا تھا, جس کے بیس پہ آپ نے اپنی بزنس اسٹارٹ کی تھی, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایرر ہے. کس طرح سے ایرر ہے کہ جس آدمی نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ ٹھیک کلیکٹ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے گھر میں بیٹھ کے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سی چیز غلط بتا دی ہو. پرائس جو ہے وہ 7 روپے کی بجائے 8 روپے بتا دی ہو, یا 8 روپے کی بجائے 7 روپے بتا دی ہو, تو ایرر ہو سکتا ہے نا. دوسری چیز یہ کاسٹ میں چینج وتھ ٹائم. جی ہاں, کاسٹ چینج ہو سکتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. آج آپ نے جو سارے ایزمپشن کیے ہیں وہ آج کی پرائسز پہ کیے ہیں, کل وہ پرائسز بڑھ گئی, کسی چیز کی شارٹیج ہو گئی یا کم ہو گئی. تو یہ ساری کی چیزیں آتی ہیں, ریئل لائف میں ہوتی ہیں, اور اس پہ بزنس اوپر جاتے ہیں اور بزنس نیچے آتے ہیں. نیکسٹ جی کانسٹینٹس میں چینج, یعنی کہ جو لمیٹیشنز ہیں یہ چینج ہو سکتی ہیں. آج آپ کے پاس شارٹیج ہے لیبر کی, کل لیبر آپ کے پاس سرپلس ہو جائے. آج آپ کے پاس را مٹیریل مل نہیں رہا ہے, کل را مٹیریل ملنا شروع ہو جائے. آج اس را مٹیریل پہ ڈیوٹی ہے, کل ڈیوٹی ہٹ جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں فیکٹر جو ہوتے ہیں آپ کے ڈیسیژن میکنگ پہ, آپ کے اپنے الٹیمیٹ آپٹیمل سولوشن پہ امپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہی چیزوں کو اینالائز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, سینسٹیوٹی اینالیسس کرتے ہیں یا پوسٹ آپٹیملٹی اینالیسس کرتے ہیں. کہ آپ کا بزنس چل رہا ہے, اس کو اینالائز کریں, اس کو دیکھیں, پروفٹ آ رہا ہے, اس پروفٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں. کاسٹ بڑھ رہی ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. پروفٹ نہیں بڑھ رہا ہے, دیکھیں کیا کیا فیکٹرز ہیں کہ پروفٹ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ساری دیکھیں. ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. یہ ایگزامپل کیا ہمارے پاس, میکسیمائز زیڈ از اکول ٹو 4x1 پلس 5x2 پلس 9x3 پلس 11x4 سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز that x1 plus x2 plus x3 plus x4 less than equal to 15, 7x1 plus 5x2 plus 3x3 plus 2x4 less than equal to 120, 3x1 plus 5x2 plus 10x3 plus 15x4 less than equal to 100, and x1, x2, x3, x4 نان نیگیٹو. یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے. اس کو ہم سالو کیسے کرتے ہیں, سالو کرنے کا ہمیں طریقہ کار پتا ہے. یہ پرابلم کیا ہے آپ کے پاس, میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے. اس کے اندر آپ کے پاس کانسٹینٹ ہے, کانسٹینٹ ساری کی ساری لیس دین اکول ٹو ہے. آپ کیا کریں گے, سلیکٹ ویریبلس انٹروڈیوس کر دیں گے. سلیکٹ ویریبل انٹروڈیوس کرنے کے بعد اس کو آپ سمپلیکس میتھڈ سے سالو کر لیں گے. 4 ویریبلس ہیں آپ کے پاس, کچھ کانسٹینٹ دی ہوئی ہیں, اور وہی طریقہ کار کیا کریں گے, سب سے پہلے پیوٹ کالم معلوم کریں گے, پیوٹ رو معلوم کریں گے, پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آ جائے گا. اس سے پہلے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کو آپ چینج کرتے ہیں سلیکٹ ویریبل انٹروڈیوس کرنے کے بعد اکویشنز کے اندر, اور پھر وہی ٹیبلو بناتے ہیں. یہ چیزیں یہاں پہ ہم کریں گے, اس کو سالو کریں گے اور سولوشن آپ کے لیے چھوڑ دیں گے, اور فردر ہم اینالیسس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے ہمارے پاس, اکویشن فارم اس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اکویشن فارم کیسے آئیں گے کہ ہم کانسٹینٹس کے ساتھ ساتھ سلیکٹ ویریبلس انٹروڈیوس کر دیں گے. تو ہمارے پاس اکویشن آ گئی z minus 4x1 minus 5x2 minus 9x3 minus 11x4 is equal to 0. I read it again. z minus 4x1 minus 5x2 minus 9x3 minus 11x4 is equal to 0. آپ کے پاس کانسٹینٹس کیا آ گئی, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 is equal to 15. Second constant is 7x1 plus 5x2 plus 3x3 plus 2x4 plus x6 is equal to 120.
3x1 plus 5x2 plus 10x3 plus 15x4 plus x7 is equal to 100. تو یہ جناب آپ کے پاس جو تین کانسٹینٹس آئی ہیں اس کے اندر تین نئے ویریبلس آئے ہیں. نئے ویریبلس کیا ہیں؟ x5 x6 x7. یہاں پہ میں نے انٹینشنلی s1 s2 s3 انٹروڈیوس نہیں کیا. میں نے کہا کہ چیزیں وہی ہے، چاہے آپ s1 کہیں، چاہے آپ اس کو x6 کہیں یا s2 کہیں، آپ x5 کہیں، اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. تو میں نے یہ نئے سلیکٹ ویریبلس انٹروڈیوس کر دیے ہیں، وہ ہیں آپ کے پاس x5 x6 x7. ٹھیک بات ہے. تو یہ جناب ہم نے تین ویریبلس انٹروڈیوس کیے ہیں، اس سے ہمارے پاس یہ اکویشنز بن گئی ہیں. اس کے بعد اس کو اگر آپ سالو کریں گے تو ہمارے پاس یہ جواب آ جائے گا. فائنل فارم یہ آ جائے گا. فائنل فارم کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہوگا، اس کے اندر کچھ ویریبلس جو ہوں گے نان بیسک بیسک بن جائیں گے، بیسک جو ہے نان بیسک بن جائیں گے. وہی طریقہ کار سمپلیکس میتھڈ کا لگائیں گے. یہ میں نے لکھا ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ بریکٹ بنانے کے بعد باہر میں نے کسی چیز سے ملٹیپلائی کیا ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ صرف اپنی جگہ کو اس کو سیو کرنے کے لیے لکھا ہے. آپ چاہیں تو دوسرے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. پہلی اکویشن کیا ہوگی آپ کے پاس؟ z پلس 3x2 پلس 11x4 پلس 13x5 پلس 5x7 all divided by 7 should be equal to 695 by 7. کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو اگر صحیح طرح سے پڑھیں تو یہ ہے z پلس 3 by 7x2 پلس 11 by 7x4 پلس 13 by 5x5 پلس 5 by 7x7 از اکول ٹو 695 by 7. تو یہ میرے پاس کیا چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہیں؟ یہ سیٹ آف اکویشنز ہیں. یعنی کہ اب کیا کرتے تھے، اوریجنل پرابلم ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے تھے اکویشن فارم میں، اس کے بعد انیشل ٹیبلو بناتے تھے، اس کے اندر ہم پھر پیوٹ کالم، پیوٹ رو اینڈ سو آن سو فورتھ، پیوٹ ایلیمنٹ، اور آخر میں ہمارے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آتا تھا. اس آپٹیمل سولوشن کو اب کیا کرتے ہیں، اگر اکویشن فارم میں لکھیں تو اس طریقے کی اکویشنز بنیں گی. یہ میں نے بتایا کہ فائنل فارم آ گیا جس کے اندر آپ کے پاس x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 تک ہیں. اس کے اندر یہ خیال رکھیے گا کہ x5 x6 x7 جو ہے آپ کے پاس سلیکٹ ویریبلس ہیں، جو کہ میں نے s1 s2 s3 کی جگہ لکھے ہیں. جو آپ کو مانوس ہیں، جو آپ کو پتا ہے، اس طریقے سے بھی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اسٹارٹ کریں جناب. انیشل ٹیبل آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ یہ انیشل ٹیبل آ گیا آپ کے پاس. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے؟ کانسٹینٹس ہیں. دیٹ از 0 15 120 100. اور آپ کے پاس اس وقت بیسک ویریبلس ہیں x5 x6 x7. اس کو کیا کریں گے آپ؟ پیوٹ کالم معلوم کریں گے، پیوٹ رو معلوم کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ پیوٹ ایلیمنٹ. کچھ ایلیمنٹس آپ کے جو نان بیسک ہیں وہ بیسک بن جائیں گے، بیسک جو ہے وہ نان بیسک بن جائیں گے. اور فائنل ٹیبل آپ کے پاس کیا بنے گا؟ وہ کچھ اس طرح سے بنے گا. جی یہ فائنل ٹیبل آیا. اب اس اگر فائنل ٹیبل کو دیکھیں تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی اکویشن فارم میں لکھا تھا. میں نے کیا کیا؟ کوئی بھی پرابلم تھا میرے پاس، اس کو میں نے ٹرانسفارم کیا اکویشن میں. ٹھیک ہے نا، وہی اسٹینڈرڈ فارم کے اندر. اس کے بعد انیشل ٹیبلو بنایا، سارے پروسیس وہی کیے، اور یہاں پر بیسک ویریبلس کو نان بیسک میں اور نان بیسک کو بیسک میں یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون سا نان بیسک ویریبل بیسک بنے گا. وہ طریقہ کار پیوٹ کالم پیوٹ رو کا کیا، اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ دس ٹیبل. یہ خیال رکھیں کہ اس کے اندر x1 جو ہے وہ بیسک بن گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ x2 بھی بیسک ویریبل بن گیا ہے. اس کی جگہ جو آپ کے پاس x5 نے چھوڑ دی ہے اور x7 نے چھوڑ دی ہے. تو اگر اس ٹیبل کو انالائز کریں، آپ اس سے زیادہ مانوس ہیں، آپ کو زیادہ یہ چیزیں پتا ہیں، تو آپ کے پاس x1 آ گیا 50/7، x3 آ گیا 55/7، اور آپ کے پاس جو پروفٹ آ گیا 695/7 آ گیا. تو یہ آپ کے پاس آپٹیمل آنسر آ گیا، یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. اب کیا کرتے ہیں، اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک جو کچھ تھا یہ سارا پرانا تھا. اب آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم کیسے کریں گے. اب آپ اپنے آبجیکٹو فنکشن کو لے لیں. اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹو فنکشن کے جو کوفیشنٹ ہے اس کو ہم چینج کریں تو کیا امپیکٹ پڑے گا آپٹیمل میں. کیا یہ آپ کا آپٹیمل سولوشن ایسے ہی رہے گا یا چینج ہو جائے گا؟ فرسٹ وی انویسٹیگیٹ ویدر اے پریویسلی آپٹیمل فیزیبل سولوشن ریمینس آپٹیمل اف دی کوفیشنٹس ان دی آبجیکٹو فنکشنز آر آلٹرڈ. کیا میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس جو کوفیشنٹس ہے اس کو ہم چینج کریں تو کیا آپ کے پاس جو سولوشن ہے آپٹیمل رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر آپٹیمل رہے گا تو کس کنڈیشن میں کتنا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی جو کوفیشنٹس تھے نا آپ ان کو کتنا چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹو فنکشن جو ہے جو آپ کا جو آپٹیمل سولوشن ہے وہ چینج نہ ہو، وہ آپٹیمل ہی رہے. تو یہی آبجیکٹو فنکشن کو ہم اینالائز کر رہے ہیں. کنسیڈر دا کوفیشنٹس آف دی نان بیسک ویریبلس x2 اینڈ x4 ان رو 0 آف. تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کوفیشنٹ دیکھ رہے ہیں x2 x4 جو ہمارے پاس نان بیسک ویریبلس ہیں اس کے کوفیشنٹ لیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کا اندر امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج میں کیا کریں گے، ہم
دیکھیں گے کہ بیسک ویریبل جو ہیں آپ کے پاس x1 اور x3 ہے, اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. تو دیٹس واٹ وی ول ڈو. پلیز ہیو اے لک. If we sufficiently increase their profitability, we can improve on the current solution. Question is, at what level of unit profit for X does the present solution becomes non-optimal? تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ X کی جو ویلیو ہے, یعنی X1, X2, X3, X4, ان کی ویلیوز کو ہم کس طرح سے چینج کریں کہ ہمارے پاس جو پریزنٹ سولوشن ہے دیٹ بیکمس نان آپٹیمل. یعنی ابھی تو آپٹیمل ہے نا, کیا چیز آپ رکھیں گے تو یہ سولوشن جو ہے ویری کرے گا. اس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے, تھوڑا سا گھٹائیں گے, یعنی اس کی ویلیو کو, اس کوفیشینٹ کو جو آپ کے پاس یہاں دیے ہوئے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ہے نا, کنسیڈر نا وٹ وی ہیو آلریڈی z minus 4x1 minus 5x2 minus 9x3 minus 11x4 is equal to 0. Suppose the unit profit of x2 is 5 plus p2. ٹھیک ہے نا. اب unit profit instead of 5 it becomes 5 plus p2, where p2 is non-negative. Then row 0 would be z minus 4x1 minus 5 plus p2x2 minus 9x3 minus 11x4 is equal to 0. Once again, z minus 4x1 minus 5 plus p2x2 minus 9x3 minus 11x4 is equal to 0. یہاں پر کیا کیا, یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس اوریجنلی کوفیشنٹ تھا x2 کا 5. اس کو میں نے تھوڑا سا انکریز کرنے کی کوشش کی کہ پروفٹ کو بڑھائیں. پہلے تو 5 روپیز پروفٹ آ رہا ہے, آپ دیکھیں 5 پلس p2, p2 کچھ ہو سکتا ہے, 1 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتا ہے, -1 ہو سکتا ہے. کیا نمبر ہے یہ کہ کس رینج کے اندر یہ آپ کے پاس آ سکتا ہے. یعنی کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ویلو آف p2 ان سچ اے وے کہ یہ آپ کے پاس جو سولوشن ہے یہ آپٹیمل رہے. میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کی یا نہیں کلیئر کی. میں یہ کر رہا ہوں کہ آبجیکٹو فنکشن کو لے رہا ہوں. آبجیکٹو فنکشن کے اندر جو بیسک ویریبلس ہیں اس کو میں ابھی کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں, میں نان بیسک ویریبلس کو کنسیڈر کر رہا ہوں. ان کے جو پروفٹ کوفیشنٹس ہیں, یعنی x2 کا جو کوفیشنٹ ہے, x4 کا جو کوفیشنٹ ہے, اس کو میں چینج کر رہا ہوں. اب میں نے انکریز کیا ہے 5 کو 5 پلس p2, اور p2 کوئی چیز ہے جیسے نان نیگیٹو. تو دیکھتے ہیں کہ اس p2 کی ویلو کیا آئے گی. یہ چیز رکھ کے ہم اس کو پورے کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے, پورے پرابلم کو, اور الٹیمیٹلی دیکھیں گے p2 کی کیا ویلو آتی ہے. ایٹ دی فائنل اٹریشن, یعنی سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں آپ کے پاس کیا آئے گا, یہ آئے گا آپ کے پاس z پلس 3/7 minus p2x2 plus 11/7x4 plus 13/7x5 plus 5/7x7 is equal to 695/7. یہ اب آپ کے پاس آ گیا, کیا آ گیا کوفیشنٹ, x2 کا کوفیشنٹ آ گیا 3/7 minus p2. اگر آپ p2 کی ویلو 3/7 سے زیادہ لیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, نیگیٹو آ جائے گا. x2 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, نیگیٹو بن جائے گا. تو یہ دوبارہ سے کینڈیڈیٹ بن جائے گا کس چیز کا, وہی جو ہم دیکھتے تھے کہ جس میں پیوٹ کالم بننے کا, یعنی کہ دس ول بیکم دی کینڈیڈیٹ فار بیکمنگ بیسک ویریبل. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ p2 کی ویلو بڑھا سکتے ہیں. کہاں تک بڑھا سکتے ہیں, 3/7 فردر بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ جو ہمارے پاس کوفیشنٹ ہے, دیٹس واٹ وی ہیو ریٹن. If p2 is greater than 3/7, the coefficient of x2 is negative. Then x2 will enter the next basic solution. At the final iteration, z plus 3/7 minus p2x2 plus 11/7x4 plus 13/7x5 plus 5/7x7 is equal to 695/7. یہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. Similarly, if the coefficient of x4 is increased by more than 11/7, the current basic solution would no longer be optimal. اب اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے, اس کے اندر کوفیشنٹ دیکھیں کس کا, x4 کا. پہلے ہم نے x2 کا دیکھا تھا نا جس میں ہم نے p2 کی ویلو. اب x4 کا اگر آپ دیکھیں تو 11/7 سے اگر آپ بڑھانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا, یہ اٹ ول بیکم نیگیٹو, اور یہ اگین کینڈیڈیٹ بن جائے گا ٹو بیکم دا بیسک ویریبل ان دی آپٹیمل سولوشن. تو آپٹیمل سولوشن نہیں رہے گا, وہ چینج ہو جائے گا. یعنی کہ 11/7 کی رینج کے اندر اگر آپ اس کو لانے کی کوشش کریں تو یہ ہمارا سولوشن چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, کس کی ویلو, p2 کی ویلو اگر ہم وہاں پہ چینج کرنے کی کوشش کریں. The coefficient of x4 is increased by more than 11/7, the current basic solution would no longer be optimal. یعنی کہ آپ 11/7 سے زیادہ آپ بڑھا نہیں سکتے. اگر بڑھائیں گے تو پھر یہ آپ کے پاس کیا ہوگا, دوبارہ سے بیسک سولوشن میں آنے کی کوشش کرے گا. اب ہمارا اس کے بعد کنکلوژن کیا ہوا, the final row 0 coefficients of the non-basic variables represent the largest positive increments to the original objective function coefficients that leave the current solution optimal. So دوبارہ سے پڑھتے ہیں, یہی ایک کنکلوژن ہے, یہی چیزیں ساری جو میں نے ابھی بتایا ہے ریپرزینٹ کرتی ہے. The final row 0 coefficients of the non-basic variables represent the largest positive increments to the original objective function coefficient that leave the current solution optimal. تو یہ جناب علی آپ نے کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ کون سی رینج ہے, کہاں تک پہنچ سکتا ہے,
اینڈ دیٹس واٹ وی کوڈ ڈو, اور اس کو اتنا آپ چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ کیا کرتے ہیں اب, نیکسٹ سپوز وی ریڈیوس دی پروفیٹیبلٹی آف X1 اور X3 which are in the basis. It is plausible that the current basic solution might not remain optimal. It is not intuitive that if we increase one of these unit profit coefficients, the current solution could become non-optimal. Within what range can the profitability of X1 vary before the present solution can be improved? اب یہ وہی چیز ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ X1 کا جو کوفیشنٹ ہے کتنا ہم انکریز کر سکتے ہیں, کتنا فردر بڑھا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس سولوشن آیا یہ آپٹیمل ہی رہے. اگر آپٹیمل نہیں رہے گا تو پھر آپ کے پاس دوسرے پرابلمس آ جائیں گے, لیکن ہم وہ رینج دیکھنا چاہتے ہیں اب بیسک ویریبلس کی جو آپ کے پاس X1 X3 ہے. پہلے میں نے دیکھا تھا X2 X4 جو کہ نان بیسک ویریبلس تھے, اب اس کیس کے اندر دیکھنا ہے کہ جس میں وہ X1 اور X3 آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہیں. سپوز دا یونٹ پروفٹ آف X1 از 4 plus P1 where P2 is non-negative, then row 0 initially would be Z minus 4 plus P1 X1 minus 5 X2 minus 9 X3 minus 11 X4 is equal to 0. And finally جب آپ سارے اٹریشن کر لیں گے, سارے پروسیس کر لیں گے, تو آپٹیمل سولوشن میں یہ کیا بن جائے گا, اٹ ول بی Z minus P1 X1 plus 3 by 7 X2 plus 11 by 7 X4 plus 13 by 7 X5 plus 5 by 7 X7 is equal to 695 by 7. اب ہم نے کیا کیا اس کے اندر پہلے ہم نے X2 اور X4 جو آپ کے پاس تھے اس کو آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی, جو کہ آپ کے پاس نان بیسک ویریبلس تھے. اس کیس کے اندر آپ نے کیا کیا, X1 اور X3 جو آپ کے پاس بیسک ویریبلس تھے اس کے اندر آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی, اور ساری اٹریشن کی, اور اٹریشن کرنے کے بعد فائنل دیکھا کہ آپ کے پاس کیا جواب آیا. ٹھیک ہے نا, یہ میرے پاس جو لاسٹ اکویشن میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے اندر دیٹ واز دی فائنل اکویشن. رو 0 تھی لیکن یہ فائنل اٹریشن جس کے اندر آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن آیا تھا. اس کو فردر اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لاسٹ کیا آپ کے پاس Z minus P1 X1 plus 3 by 7 X2 plus 11 by 7 X4 plus 13 by 7 X5 plus 5 by 7 X7 that is equal to 695 by 7. اب کیا کرنا ہے, you have to make this coefficient X1 is equal to 0. کس وقت یہ X1 کے coefficient 0 ہو گئے تو that will give you another equation that will be Z plus 3 plus 5 P1 X2 plus 11 minus 5 P1 X4 plus 13 plus 10 P1 X5 plus 5 minus P1 X7 whole to be multiplied with 1 by 7 is equal to 695 plus 50 P1 whole divided by 7. تو یہ آپ کے پاس ایک اکویشن آ گئی رو 0 والی جس کے اندر X1 کے کوفیشنٹ آپ نے 0 کیے. اور اس سے امپیکٹ کیا ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ P1 کی رینج کیا ہے آپ کے پاس, -3 by 5 less than equal to P1 and less than equal to 11 by 5. اس ساری اٹریشن سے, سارے پروسیس سے جو ہم نے کیا تو الٹیمیٹلی ہم نے کیوں کوفیشنٹ X1 کا 0 کیا, کیونکہ وہ اب بیسک ویریبل ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں سے ہمیں P1 کی ویلیو پتہ چل گئی. اس سارے پروسیس کو دیکھیں, یہ جو جتنی میں نے کیلکولیشن کی ہے آپ خود کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. شاید آپ کو کچھ تھوڑی سی کنفیوژن لگی ہو, تھوڑا سا کنفیوزنگ لگا ہو, تو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی دوبارہ سے کوشش کرتا ہوں بڑے سمپل ورڈز میں. آپ کیا کریں, کوئی بھی لینئر پروگرامنگ کا پرابلم لیں, اس کو سالو کر لیں, آپٹیمل آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جب آپ کے پاس جواب آ جائے تو آپ کیا کریں, آپ جو آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن رو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں, اور کون سی آبجیکٹو فنکشن اس کو دیکھیں کیونکہ ہم اس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں. اسٹارٹ کریں فرام دی اوریجنل, جو آپ کے پاس اوریجنل آبجیکٹو فنکشن رو دی ہوئی تھی اس کے اندر نان بیسک ویریبلس کے کوفیشنٹ کو انکریز کریں, انہانس کرنے کی کوشش کریں, اور اس کا امپیکٹ فائنلی دیکھیں. وہاں سے آپ کے پاس P2 جو ہم نے رکھا نا پروفٹ, اس کی ویلیو آ جائے گی. میں نے تو ایک ویریبل لیا تھا, دوسرا ویریبل بھی آپ لے سکتے ہیں, اور وہاں سے آپ کے پاس P2 کی ویلیو آ جائے گی. اسی طریقے سے نیکسٹ اسٹیج میں آپ کیا کریں, اب بیسک ویریبلس جو آپ کے پاس X1 X3 ہیں ان کو لیں, اور اس کے بعد اس کے پروفٹ کوفیشنٹ کو انکریز کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے X1 کا کوفیشنٹ اور X3 کا کوفیشنٹ, اس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں. اور الٹیمیٹلی آپ کیا کریں, پورے اسی پروسیس کے پاس جائیں, آخر میں آپ کے پاس ایک رینج آ جائے گی. وہ رینج کہاں سے آئے گی, جب آپ بیسک ویریبلس کے کوفیشنٹ کو 0 کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن رو کے اندر کوئی بھی بیسک ویریبل نہیں ہونا چاہیے. یہی کرتے ہیں نا, کیونکہ اس کا کوفیشنٹ وہاں پہ 0 ہوتا ہے. وہاں سے ہمارے پاس P1 کی ویلیو آ گئی. یہ ہم نے ایک رینج بتائی, اس رینج کے اندر اگر آپ پروفٹ کو انکریز کریں گے تو آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن یہی رہے گا. تو آپ کے پاس ایک اور چیز پتہ چل گئی. وہ کیا چیز ہے, وہ چیز پتہ یہ چل گئی کہ اگر آپ کے پاس
ایک چیز کوئی آپ بیچ رہے ہیں 7 روپے میں، تو آپ اس کو تھوڑا سا انکریز کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس تو بھی پروفٹ وہی رہے گا. یعنی اس کو پروفٹ آپ تھوڑا سا انکریز کر سکتے ہیں کسی بھی انڈیویجل آئٹم کے اندر. ٹھیک ہے، تو دیٹس واٹ وی ہیو ٹرائی ٹو ڈو اٹ، کہ آپ E1 کی ویلو جو ہے وہ -3/5 سے لے کر 11/5 تک لے جائیں. اتنی آپ ویری کر لیں گے تو بھی آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن یہی رہے گا. آپ کا یہ جو پروفٹ ہے یہ گارنٹیڈ رہے گا جو آپ کے پاس الٹیمیٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو کانسٹنٹ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو چینج کر دیں. جو آپ کے پاس کانسٹنٹ دیے ہوئے، کسی جگہ 4 دیا ہوا ہے، کسی کا 100 دیا ہوا ہے، 120 دیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں تو بھی آپ اینالائز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سولوشن جو ہے وہ کتنا چینج ہوگا یا آپٹیمل سولوشن چینج نہیں ہوگا. اب وہی آپ کے پاس یہ انیشیل اکویشن سسٹم دیا ہوا ہے، اس کو اسی طریقے سے لکھیں جس کے اندر آپ کے پاس سلیکٹ ویریبل x5 x6 x7 موجود ہیں. نیکسٹ اسٹیج کے اندر consider the constants on the right hand side of the initial system of equations. Suppose we change it to 120 plus y. پہلے 120 تھا، اب 120 plus y. Now you can see the impact of this in the final system of equations. کیا کرنا ہے؟ خود سالو کرنا ہے. سالو کرنے کے بعد دیکھنا ہے الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا جواب آئے گا. You will see that the present solution remains feasible so long as y is greater than equal to -325/7. کیا کرنا ہے کہ کانسٹینٹ کو تھوڑا سا انکریز کر لیں. وہ 120 تھا آپ کے پاس، اس کانسٹینٹ کو آپ نے 120 پلس وائی کیا، اور اس کو پھر اسی طریقے سے جو آپ کے پاس طریقہ کار ہیں اس کو سالو کیا. سالو کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سولوشن اتنا ہی رہتا ہے جبکہ وائی کی ویلو -325/7 سے تھوڑی سی زیادہ رکھے. اگر اس سے کم رکھیں گے تو آپ کا سولوشن جو ہے وہ آلٹر ہو جائے گا. Now suppose we change the constant on the right hand side of row 1. رو 1 ہے نا پہلا والا، اس کو اگر دیکھیں اس کے اندر آپ کیا کریں، پہلے 15 تھا تو 15 + 1m کر دیں. ٹھیک ہے، 15 + 1m. پہلے 15 تھا، اس کے اندر آپ نے m انکریز کیا تو یہ آپ کے پاس یہ چیز آ گئی. اس کو کیا کریں گے، وہی پروسیس کریں، وہی چیک کریں جس طریقے سے میں نے ابھی کیا ہے. آبجیکٹو فنکشن کے اندر تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، اس کی بھی ایک رینج آ جائے گی کتنا آپ انکریز کر سکتے ہیں. اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا، چیک کر لیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے کہیں غلط ہو. -50/10 <= m <= 325/61. یعنی یہ آپ کے پاس رینج آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کانسٹنٹ ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کریں، اور انکریز کیا کریں آپ ایم کے ساتھ انکریز کریں. پہلے 15 تھا، اب 15 + m آ گیا، اور وہی پروسیس کرنا ہے. اور اسی پروسیس کے اندر کون سا پروسیس، وہی سمپلیکس کا ٹیبل بنانا ہے، پیوٹ کالم، پیوٹ رو، اینڈ الٹیمیٹلی یو ول فائنڈ دس ون، اینڈ فرام دیئر یو ول بی ایبل ٹو کیلکولیٹ دا ویلو آف m. ٹھیک ہے جی. اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ سپوز دا ویلو آف m = 1. اب m = 1 سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے which can be interpreted as augmenting the scarce resources man weeks in row 1 by 1 unit. یہ تھوڑا سا آبجیکٹو فنکشن سے ڈفرنٹ ہے. پہلے آپ کے پاس جو ریسورسز تھی نا 15 تھیں، اب 15 سے کیا ہے، آپ 16 کر رہے ہیں، 17 کر رہے ہیں، 18 کر رہے ہیں، 19 کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس جو ریسورسز تھی پہلے 15 تک لمیٹڈ تھیں، اب 16 کر دیا. اب 16 کرنے سے آپ دیکھیں گے پروفٹ میں کیا فرق پڑے گا. تو یہ چیز ہم نے یہاں پر کی ہے. یعنی کہ اس اسٹیپ کے اندر ہم اپنی جو اسکیئرس ریسورسز ہے، یہ جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہیں، تھوڑا سی اور ان کو کوئی چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کرتے ہیں نارملی دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر کوئی کام آدمی زیادہ کر رہا ہے، زیادہ اچھی طریقے سے کر رہا ہے، ایفیشینٹلی کر رہا ہے، تو آپ اس کو فردر ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے نا. تو یہاں پر بھی ہم نے تھوڑی سی ایڈیشنل ریسورسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. دین دا ویلو آف دی آبجیکٹو فنکشن انکریزز بائی 13/7. اس کا مطلب کیا ہوا، دیٹ از 13/7 از دا انکریمنٹل ویلو آف اندر مین ویک ایٹ این آپٹیمل سولوشن. تو جناب علی ہم نے یہاں پہ کیا کیا، آپ کو پہلے بتایا کہ آبجیکٹو فنکشن کے بارے میں، اور تھوڑا سا بتایا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دی کانسٹنٹ، جس کے اندر آپ کے پاس کانسٹنٹ تھا، آپ نے ایڈ کیا، اور ایڈ کرنے کے بعد اس کا امپیکٹ دیکھا، انکریمنٹل امپیکٹ دیکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہم نے ویری رفلی، ویری کروڈلی، ویری ہریڈلی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک آپٹیمل سولوشن آ جائے تو اس کو فردر کیسے اینالائز کر سکتے ہیں. اس کے دو طریقہ کار ہیں کہ آپ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آبجیکٹو فنکشن کے جو کوفیشنٹس ہیں آپ کے پاس دیے ہوئے ان کو انکریز کریں، انکریمنٹ دیں اور اس کا امپیکٹ دیکھیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کانسٹنٹ جو آپ کے پاس دی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیکس کریں اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ دیکھیں. ٹھیک ہے بات. اس کو ٹرائی کیجیے گا. نوٹس کے اندر بھی ہم نے دیا ہوا ہے، کتابوں میں بھی دیا ہوا ہے، ابھی بات چیت بھی کریں گے تو وہاں سے اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں. اب جناب بات چیت کرتے ہیں کوئکلی، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. کچھ کتابیں ہیں جو ہم نے بتائی تھی آپ کو، اس کے بارے میں کچھ اچھی کتابیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں. میں نے کہا میں یہ آپ کو دکھا دوں.
اور بتا دوں کہ کون کون سی اچھی کتابیں ہیں. ویسے تو نوٹس میں بھی دیا ہوا ہے, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی دیا ہوا ہے. یہ کتابیں کچھ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کچھ لائبریریز میں اویلیبل ہوگی. دیکھنے کی کوشش کریں, انالائز کریں. سب سے پہلے ٹاپک آتا ہے آپریشنز ریسرچ ان جنرل. تو پہلی کتاب جو ہے یہ حامدی طہا صاحب کی ہے. یہ اوریجنل رائٹرز میں سے جنہوں نے پہلی کتابیں لکھی ہیں آپریشن ریسرچ کے اوپر. تو یہ کتاب میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. دس ون, یہ جو کتاب ہے یہ سب سے پہلی مطلب سیکنڈ ایڈیشن ہے آپ کے پاس آپریشن ریسرچ کی. اس کو ذرا دیکھ لیں, یہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. بڑی اچھی کتاب ہے, اس کے اندر ساری ڈیٹیل دی ہے, لیکن تھوڑا سا ان کا باعث جو ہے میتھمیٹکس کی طرف ہے. شروع کا انٹروڈکشن بڑا اچھا ہے, ٹریٹمنٹ بڑا اچھا ہے. اس کے بعد اس کا ایک نیا ایڈیشن بھی آ گیا ہے جو کہ مارکیٹ میں بہت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے. یہ جو کتاب ہے یہ بھی انٹروڈکشن ٹو آپریشن ریسرچ ہے. سارے کے سارے ٹاپکس اچھی طریقے سے انہوں نے کور کیے ہیں, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس میں میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ زیادہ ہے, اور یہ زیادہ تر جو نئے کمپیوٹر پروگرامس اویلیبل ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہینڈل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو کمپیوٹر پروگرام کو کیسے استعمال کر کے آپ چیزیں سالو کر سکتے ہیں. لینئر پروگرامنگ ہے یا آپ کے پاس نیٹ ورکس وغیرہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بھی اچھی ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے. یہ حامدی طہا کی کتاب ہے, اینڈ دیٹس کوائٹ اے یوزفل اینڈ ویری ہینڈی ہینڈ بک. اس کے بعد جناب دوسری کتاب کی طرف آتے ہیں. ہاروی ویگنر صاحب کی ہے, پرنسپلز آف آپریشن ریسرچ. پرینٹس ہال نے چھاپی ہے. یہ جو کتاب ہے یہ کتاب بھی بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر کافی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی موٹی کتاب ہے. اس کے اندر کافی ڈیٹیل کے اندر چیزیں دی ہوئی ہیں. وہ بچے جو کہ مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کافی اچھا ہے, جو کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر پروگرام وغیرہ لکھ رہے ہیں ان کے لیے کتاب بڑی اچھی ہے. کافی ڈیٹیل میں ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے, خاص کر کے ایلیبریشن بہت اچھی دی ہوئی ہے. اس میں زیادہ تر ڈسکرپٹیو پارٹ ہے, اور جتنے بھی ٹاپکس ہیں سارے کے سارے او آر کے اندر اس میں کور کی گئی. بہت اچھی کتاب ہے, موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. اس کے بعد کتاب ہے جناب ایکوف کی اور ریوٹ کی. یہ میرے پاس کتاب نہیں ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, فاؤنڈیشن کتابوں میں سے ہے. یہ ایکوف جو ہے فاؤنڈرز میں سے ہیں جنہوں نے او آر بنایا تھا. اس کے ساتھ پیٹرک ریوٹ, یہ بھی پروفیسرز ہیں, دونوں کے دونوں. ایک امریکہ میں ہے, ایک انگلینڈ میں ہے. ایکوف امریکن ہے اور ریوٹ جو ہے وہ برٹش ہے, لیکن ان دونوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے مینیجرز کے لیے. یہ بھی موقع ملے تو کسی جگہ مل جائے تو ضرور دیکھیے گا. میرے پاس نہیں تھی اور نہ مجھے اپنی لائبریری مل سکی ہے, لیکن یہ اور لائبریریز میں اویلیبل ہے. نیٹ پہ دیکھیں وہاں پر بھی مل جائے گی. میں نے کہا ایک اور کتاب کے بارے میں بتا دوں, یہ بھی ایکوف صاحب کی ہے. ایکوف نے بڑے اچھا کام کیا ہے او آر کے اندر, خاص کر کے انٹروڈکشن کے اندر, اس کے انالیسس کے اندر, اور اس کو اس فارم گراؤنڈ پہ لانے کے لیے کافی اچھا کام کر رہے ہیں. آج کل سسٹمز کے اندر کام کر رہے ہیں, تو وہ ذرا سا دیکھیے گا. یہ کتاب جو ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی. بڑی اوریجنل کتابوں کے اندر سے یہ کتاب ہے. اس کے بعد روندر کی کتاب ہے, یہ جو میرے پاس ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے روندر کی کتاب ہے, اور فلپس نے دونوں نے مل کے کتاب لکھی ہے. بڑی اچھی ڈیٹیل میں کتاب ہے. اس کے اندر بھی آپریشن ریسرچ کا بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہے. شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں, میتھمیٹکس بھی اس میں اچھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل بھی ہے. یہ سمجھنے کے لیے بڑی اچھی ہے. بڑی کیا کہنا چاہیے, سپلیمنٹڈ بکس کے اندر کافی کام آ سکتی ہے. یہ بھی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے, اور ہر لائبریری میں تقریباً یہ کتاب ہوتی ہے. بہت اچھا انہوں نے کام کیا. اس کے بعد یہ ڈیلن بیک کی کتاب ہے, انٹروڈکشن ٹو آپریشن ریسرچ. اس کے اندر زیادہ تر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گرافس وغیرہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھی ڈائیگرامس ہیں, بہت اچھی پریزنٹیشنس ہے, جس سے کانسیپٹ بڑا اچھا کلیئر ہوتا ہے, خاص کر کے لینئر پروگرامنگ کے اندر, خاص کر کے نیٹ ورک کے اندر. یہ جو ٹاپکس ہیں انہوں نے بڑا اچھا کیے ہوئے. کیونگ تھیوری جو ہم ابھی پڑھیں گے وہ بھی اس کے اندر بڑا اچھا دیا ہوا ہے. یہ مختلف ٹاپکس ہیں, ہر آتھر نے کوئی نہ کوئی ٹاپک اچھی طریقے سے کور کیا گیا ہے. کچھ لوگوں نے کیوئنگ اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, کچھ نے لینئر پروگرامنگ وغیرہ اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا. لیکن اس کے اندر آپ کو بڑا اچھا کانسیپٹ ملے گا کہ کس طریقے سے جو لینئر پروگرامنگ کے اندر پلینس وغیرہ آتے ہیں, کس طریقے سے کانسٹینٹس کٹ کرتی ہیں, وہ آپ کو اس میں ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں بھٹی صاحب, انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. یہ پاکستانی پرنٹ ہے, پاکستان میں چھپی ہوئی ہے. بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے, کافی عرصے سے یہ پڑھاتے رہے ہیں. دو بھائی ہیں, انہوں نے مل کے کتاب لکھی ہے. ایک سعید اختر بھٹی ہیں, دوسرے نعیم اختر بھٹی ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. اس کی پرائس بھی بڑی کم ہے, بڑی اچھی کوالٹی میں لکھی ہے. آپ امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ شام سیریز آپ نے دیکھی ہوگی. شام سیریز کی کتابیں فزکس کے اندر ہیں, میتھمیٹکس کے اندر ہے, ہر جگہ پر ہے. اس کے اندر زیادہ تر سالوڈ ایگزامپلس وغیرہ دی ہوئی ہیں. اگر آپ کو جو پرابلمس وغیرہ کرنے ہو, کسی جگہ پھنس جائیں, تو اس میں دیکھیں آپ کو بڑی مدد ملے گی. بڑی اچھی کتاب ہے.
اس کے بعد آتی ہیں کچھ اسپیشلائزڈ بکس جو میں نے ذکر کیا تھا. یہ ڈینزک صاحب کی کتاب ہے. ڈینزک صاحب یہ وہ ہیں جنہوں نے لینئر پروگرامنگ شروع کی تھی. انہوں نے فارمولیٹ کیے تھے, انہوں نے پرابلمس کیے تھے. سمپلیکس میتھڈ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا تھا. بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, بڑی پرانی کتاب ہے اور بڑی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے لینئر پروگرامنگ کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینئر پروگرامنگ جو ہم نے 15-16 لیکچرز میں کیا تھا اس کے اوپر پوری اتنی موٹی سی کتاب موجود ہے. تو لینئر پروگرامنگ میں کتنا سارا کام ہوا ہوگا. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے لینئر پروگرامنگ بائی ہیڈلی. یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے, لیکن اس کا بھی باعث زیادہ تر میتھمیٹکس کی طرف ہے. جن بچوں نے میتھمیٹکس اچھی طریقے سے کیا ہوا ہوگا ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ بڑی اچھی رہے گی. نیکسٹ کتاب ہے ہیڈلی کی, نان لینئر اینڈ ڈائنامک پروگرامنگ کے اوپر ہے. تو یہ کتاب اتفاق سے میرے پاس ہے نہیں تھی, کسی صاحب نے لی پھر واپس نہیں کی. بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اوپر نان لینئر پروگرامنگ کی جب بات چیت کریں یا دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گی, لیکن ڈائنامک پروگرامنگ جو ہم آگے لیکچرز میں کریں گے وہ اس میں اچھی اویلیبل ہے. اس کے ساتھ بیلے کی کتاب بھی بہت اچھی ہے, ایپلیکیشنز آف میتھمیٹیکل پروگرامنگ ٹیکنیکس. یہ جو آپ میتھمیٹیکل پروگرامنگ, اس پہ لینئر پروگرامنگ بھی ہے, نان لینئر پروگرامنگ بھی ہے اور اس کی اپلیکیشنز وغیرہ اچھی دی ہوئی ہے. بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہے. اگر موقع ملے تو اس کتاب کو بھی دیکھیے گا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پیٹرک ریوٹ پروفیسر تھے, انہوں نے بہت کام کیا آپریشن ریسرچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. بہت اچھے ماڈلس وغیرہ ڈیولپ کیے. ان کی کتاب ہے پرنسپلس آف ماڈل بلڈنگ. یہ ماڈل بلڈنگ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. مختلف جو چیزیں تھیں, مختلف ڈیلی لائف کے پرابلمس کو فارمولیٹ کرنے میں انہوں نے بڑا کام کیا. یہ کتاب بڑی اچھی ہے. پتہ نہیں آج کل اویلیبل ہے یا نہیں ہے. میرے پاس بھی تھی, کوئی صاحب لے گئے, اس کے بعد پھر انہوں نے واپس نہیں کی. ایک اور کتاب ہے یہ ایلیمنٹری ڈائنامک پروگرامنگ, اس کے بارے میں ہے. اس کتاب کو ذرا غور سے دیکھ لیں. نارمن صاحب کی کتاب ہے, بڑی چھوٹی سی سمپل سی کتاب ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب ہے جناب. اس کے بعد ایک اور کتاب کا ذکر کرتے ہیں, بیلمن رچرڈ ڈائنامک پروگرامنگ. یہ ڈائنامک پروگرامنگ یہ بیلمن صاحب نے خود ہی ایجاد کیا تھا. یہ جو مضمون ہے ڈائنامک پروگرامنگ, یہ جو ٹیکنیکس ہیں, یہ جو ڈفرینٹ برانچ آف آپریشن ریسرچ ہے, یہ بیلمن نے ہی انٹروڈیوس کیا تھا اور اس نے ہی یہ کتاب لکھی ہے. یہ کتاب بڑی ریئر ہے, اگر مل جائے تو ضرور پڑھیں. بڑی مستند کتاب ہے, لیکن یہ میں ایڈوائز کروں گا اس وقت پڑھیں جب ڈائنامک پروگرامنگ کافی ساری آپ پڑھ چکے ہوں. اس کے بعد یہ تھیوری آف لینئر اکنامک ماڈلس, یہ گیل کی کتاب ہے. یہ بہت اچھی کتاب ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپریشن ریسرچ کا جو صحیح اپلیکیشن ہے وہ اکنامک سائڈ پر ہے. تو انہوں نے کیا کہا, تھیوری آف لینئر اکنامک ماڈلس یہ بنائے تھے. کس طرح کے اکنامک ماڈلس ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں, کس طرح سے ان کو سالو کرتے ہیں. تو یہ اس کے اندر چیزیں دی ہوئی ہیں. بڑی اچھی کتاب ہے, موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا. ویب سائٹس کی بات چیت کر لیں. 2 ویب سائٹس میں نے کی ہیں. آج کل تو بہت ویب سائٹس ہیں آپریشن ریسرچ کے بارے میں, لینئر پروگرامنگ کے بارے میں, نوٹس کے بارے میں. کیا ہے www.buildust.net.org/CPM tutor, یعنی CPM tutor کے بارے میں, یعنی کریٹیکل پاتھ میتھڈ کے بارے میں جو کچھ آپ نے دیکھنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. جو کچھ میں نے پڑھایا, جس طریقے سے نیٹ ورک, ساری ڈیفینیشن, ساری ٹرمینالوجی, ساری ٹریٹمنٹ اس کے اندر موجود ہے. بڑی اچھی سائٹ ہے. اس ویب سائٹ کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سائٹس ہیں, لیکن آپ اس کو دیکھ کے انجوائے کریں گے. اسی طریقے سے یہ ایک نوٹس ہیں, ایک پروفیسر صاحب نے سارے نوٹس جتنے بھی لینئر پروگرامنگ کے, ڈائنامک پروگرامنگ کے اور OR کے بارے میں ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے. اصولاً تو ہمیں ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے چاہیے, لیکن آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. انہوں نے بڑی اچھی ٹریٹمنٹ دی ہے اور ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی ہیں. کیا چیز ہے, یہ برونل یونیورسٹی کے اندر ہے, ڈپارٹمنٹس کے اوپر مینجمنٹ سائنس کے اندر. اس کی ہے www.brunel.ac.uk/department/ma/research/job/contents.html. تو اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. یہ آپ کے پاس ویب سائٹ بھی اچھی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں آج کل جس کے اوپر OR کے متعلق مٹیریل بہت سارا موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے. لیکچر نمبر 30 مکمل ہو گیا, جس میں ہم نے بات چیت کی 2 چیزوں کی. ایک تو آپ کو کتابیں بتائیں, کتابیں دکھائیں کہ جو کتابیں آپ دیکھ لیں. کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. آج کل تو لوگ کم کتابیں پڑھتے ہیں, نیٹ پہ زیادہ ہوتے ہیں. نیٹ کو بھی استعمال کریں اور ساتھ ساتھ کتابیں بھی دیکھیں. آج ہم نے جو بات چیت کی ہے پوسٹ آپٹیملٹی کی بات چیت کی ہے, سینسٹیوٹی انالیسس کی بات کی ہے, یعنی کہ جس وقت آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن آ جائے تو اس کو فردر کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہی کسی بھی بزنس کا, یہ کسی انڈسٹری کا, یہ کسی کنٹری کا یہی طریقہ کار ہے کہ ایک چیز ایگزسٹنگ ہوتی ہے, وہ آپٹیمل ہوتی ہے, بہت اچھی طرح سے چل رہی ہوتی ہے, اس کو ہم فردر کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہی پیرامیٹر جو ہوتے ہیں مینیجرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نئے ٹاپکس کے ساتھ، جس میں ہم ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں گے اور اسائنمنٹ کی بات چیت کریں گے، اور پھر دوسرے جو ٹاپکس ہیں جس میں ڈائنامک پروگرامنگ ہے اور ریپلیسمنٹ وغیرہ کی بات چیت کریں گے. جناب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. ان ایکسرسائزز کو لینئر پروگرامنگ کے کرتے رہیے گا، بہت ساری ایکسرسائزز ہیں، بہت سارے ایگزامپلس ہیں، اور کمپیوٹر پروگرامنگ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا. اگلے لیکچر میں اسائنمنٹ کے ساتھ، اگلے لیکچر میں ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ، اس کے بعد پھر اسائنمنٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.